اس کے بعد اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صفوان کے بیٹے کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا اور اس کے باپ کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ اس کے ہوش باختہ ہو گئے۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ بھئی کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے۔ بِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، کافی جمعہ سے غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج بھی غزوہ بدر کا آخر سے ذرا پہلے کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آخر کا حصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آپ جان چکے ہیں کہ غزوہ بدر باضابطہ ایک غزوہ نہیں تھا، ایک چھوٹے سے قافلے کو لوٹنے اور اس کو روکنے کی ایک کوشش تھی، لیکن دشمن کی چال بازیوں کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا قافلے کو لوٹنے والا لشکر جنگ بدر کے لشکر میں تبدیل ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر حکمت عملی کو اس غزوے میں استعمال کیا۔ صحابہ اکرام کے مشورے اور رائے سامنے آئے، ان پر بھی عمل کیا گیا۔ جنگی اعتبار سے جن جن چیزوں کو قابل لحاظ رکھنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب کمانڈر کی طرح، ایک کامیاب سپہ سالار کی طرح ان تمام آئیڈیاز کو، ان تمام حکمتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور دشمن جب سامنے آ گیا، آمنا سامنا ہوا، تو صحابہ اکرام نے اپنا لوہا منوایا۔ آپ جان چکے ہیں کہ تلواریں زنگ کھائی ہوئی تھیں، کسی کی تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی لاٹھی سے لڑ رہا تھا تو کوئی ایک محض لکڑی سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے اپنی جواں مردی دکھائی اور دشمن کو گویا کہ لوہے کے چنے چبا دیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ وعدہ ہوا تھا اللہ کا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، وہ مدد بھی سامنے آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو وہ جو دھول اڑ رہی ہے، وہ جو گھوڑے ادھر سے آتے نظر آ رہے ہیں، دراصل وہ اللہ کی حمایت ہے، اللہ کی مدد ہے جو ہمارے لیے آسمانوں سے اتر رہی ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا، آج آپ جانیں گے کہ دشمن نے بھی اس چیز کو دیکھا اور وہ بھی ہکا بکا رہ گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ حضرت جبرائیل اللہ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام کے اندر ایک نئی جان آ گئی۔ صحابہ اکرام نے ایسے خطرناک طریقے سے وار کیا کہ دشمن کی کھٹیا کھڑی کر دی اور دشمن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے میدان بدر میں مسلمانوں کے فتح کا جھنڈا لہرانے لگا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی تو اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کفار کے، دشمن کے کتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں۔ تو جو نمبرز کتابوں میں ملتے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں کے 14 ساتھی جو تھے، 14 سپاہی جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ پورے جنگ بدر میں 14 لوگ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے اور کفار کے 70 لوگوں کو قتل کیا گیا اور 70 ہی لوگوں کو قید کیا گیا۔ یہ پہلا معرکہ گویا کہ تھا اور کامیاب معرکہ تھا، اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی۔ مقتولین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اوروں نے اپنایا۔ تم نے اپنے نبی کو گھر سے بے گھر کر دیا، دوسروں نے اپنے گھر میں نبی کو جگا دی۔ تم نے نبی کا لحاظ نہ رکھا،
آج اللہ نے تمہارا لحاظ نہ رکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین پر کھڑ کر وہاں پر ٹھہر کر ان کو جو ہے آواز دی اور ان کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 24 بڑے بڑے سرغنوں کو جو مقتول ہو چکے تھے، جن کو قتل کیا جا چکا تھا، دشمن کے بڑے بڑے سردار عتبہ، عتیبہ، یہ اور بھی بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سب مارے گئے تھے اس جنگ میں، جنگ بدر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ایک حکم نامہ دیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ 24 جو بڑے بڑے سرغنے ہیں ان کو ایک ایسے خبیث ایک کنواں تھا، ایک میلا کچیلا جس میں گندی بدبو پہلے سے آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان لوگوں کو ڈالنے کا حکم دیا اور ان کو اسی میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، سیرت کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ جب کسی جگہ پر جنگ ہوتی، کسی میدان میں جنگ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن تک وہاں پر قیام فرماتے اطمینان سے، پھر وہاں سے چلتے۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معمول کو باقی رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کے لیے تیار ہوئے، جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے گئے اور اس گڑھے یا پھر آپ سمجھ لیجئے اس کنویں کے پاس گئے جس کنویں میں ان 24 خبیثوں کو، ان 24 گنہگار اور ان 24 کفار کے سردار کو دفن کیا گیا تھا، اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر ایک ایک کا نام لے کر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے جو وعدہ کیا تھا، تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس وعدے کو پکا پایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس وعدے کو پکا پایا اور اللہ کی مدد ہو گئی اور ہم فتح یاب ہو گئے۔ کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو دیکھا؟ کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، ان کے ساتھ عالم بغاوت نہ اٹھاتے اور ان کے اگینسٹ میں تم نہ آتے؟ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ کیوں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور آپ کیوں انہیں آواز دے رہے ہیں؟ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، میری آواز کو تم لوگ جتنی اچھے انداز سے سن رہے ہو، اس سے بھی اچھے انداز میں یہ لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ افسوس میں ہے کہ کیوں انہوں نے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کی، کیوں شریعت کی نافرمانی کی، یہ وہ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں ذرا رک کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں غزوہ بدر کے اس چیپٹر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کیا تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ کاش کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آج ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو واقعات ہیں وہ واقعات ہمیں چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات نہیں مانتے؟ کیوں تم قرآن کی اور اللہ کی بات نہیں مانتے؟ آج ہمارے کان اس کو سن نہیں رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سے جو بلند کی تھی صدا، وہ صدا آج بھی گونج رہی ہے، کتابوں کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ والوں کی شکل میں، نیک لوگوں کی شکل میں، ہمارے اپنے والدین کی شکل میں، ہمارے اساتذہ کی شکل میں، ہمارے خیر خواہوں کی شکل میں، ہمارے بزرگوں کی شکل میں وہ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ انہیں اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح عتبہ اور عتیبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کے بعد جھنجھوڑا، میرے دوستو بعین اللہ رب العزت نے پورے ارواح کو جمع کیا اور پوچھا الست بربکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے یہ اقرار لیا ہے، ساری انسانیت سے اقرار لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے وہ میرے نبی نہیں ہیں؟ کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میری بات مانو؟
کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میرے سامنے ہی سجدہ کرو؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مجھ سے ہی مدد مانگا کرو؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میرے ہی راہ دیکھتے رہو؟ یہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، یہ اقرار کیا، سب نے رہو، یہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، یہ اقرار کیا، سب نے کہا کہ قالوا بھلا، نہیں ضرور آپ ہی ہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے، آپ ہی کے نبی ہیں جس کی کاپی کی جانی چاہیے، جس کو ماننا چاہیے، جس کو فالو کرنا چاہیے، آپ ہی کے انبیاء ہیں، آپ ہی کی شریعت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم سب نے یہ اقرار کیا ہے، یہ اقرار نامہ ہم سے لیا گیا ہے، اس پہ دستخطیں ہو چکی ہیں، اس پہ اقرار ہو چکا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، قرآن کی اور شریعت کی ماننے سے رہے۔ ہمیں اس وعدے کو واپس یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے مسلمانوں کے، ہم نے ایمان والوں کے جانوں کو، ہم نے ایمان والوں کے جانوں کو خرید لیا ہے، جنت کے بدلے خرید لیا ہے، نیکیوں کے بدلے خرید لیا ہے، ہماری اپنی فرم برداری کے بدلے ہم نے خرید لیا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق ہمیں غزوہ بدر کے اس چیپٹر سے ملتا ہے۔ اب آگے جو غزوے کے اندر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے اپنے مدینے کے لیے۔ تو سب سے پہلے مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے جو بات لائی ہے اس کے بعد، وہ یہ کہ مکے میں شکست کی خبر جب پہنچی تو وہاں پر کیا ہوا۔ مکے والے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، یہاں 313 تھے اور وہ 1300 تھے، 1000 سے بھی زائد تھے، تو وہ اپنی لاو لشکر کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ یہاں 2-3 تلواریں تھیں، وہاں تلواریں ہی تلواریں تھیں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں 2-3 سواری تھے، وہاں سواریاں ہی سواریاں تھیں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور وہاں پر 100 کے اونٹ تھے۔ یہ سارا لشکر جب یہاں پر آیا تھا، غزوہ بدر میں آیا تھا، تو بڑے ڈیل ڈول کے ساتھ، بڑے جو ہے چیختے چلاتے ہوئے بڑی ہمت کے ساتھ آیا تھا۔ تو اب مکے کے لوگوں کے پاس ان بچے کچے لوگوں کو پہنچنا تھا، ان کٹے پٹے لوگوں کو پہنچنا تھا، تو وہ شرم سے شرمسار تھے، وہ جانے کا ان کے پاس منہ نہیں تھا۔ وہ کیا منہ لے کے جاتے مکے میں کہ ہمیں شکست ملی، ہم ہار گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن بہرحال جانا تھا۔ انہی میں سے ایک نے جب جانے کی ہمت کی تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا ہوا۔ ایک ہی آدمی آیا، باقی سب پیچھے ہیں، سب سے پہلے جو پہنچا اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا بتاؤ۔ تو وہ ایک سردار کا نام لینے لگا، عتبہ کا نام اس نے لیا، عتیبہ کا نام اس نے لیا، شیبہ کا نام اس نے لیا، اس نے 8-10 بڑے لوگوں کے اس نے نام لیے۔ تو لوگ یہ سننا چاہ رہے تھے کہ ان سرداروں نے مسلمانوں کی کھٹیا کھڑی کر دی، ان کو ختم کر دیا، یہ وہ سننا چاہتے تھے۔ لیکن اس کہنے والے نے کہا کہ یہ سارے مارے گئے، ان سب کو قتل کر دیا گیا، سب کے ہوش باختہ ہو گئے، سب پاگل سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سرداران کو ختم کیا گیا۔ افسوس کرنے لگے، واویلا مارنے لگے، چیخ کر رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ صفوان ابن امیہ جو ابھی حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی بڑا سرغنہ تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ جنگ بدر میں جا نہیں سکا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس سے یہ پوچھو کہ سفیان ابن امیہ کہاں پر ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، بڑے سرداروں کا یہ نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ختم کر دیے گئے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مدہوش ہو چکا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ صفوان ابن امیہ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو بات کہی، اس سے صفوان ابن امیہ کی بھی جو ہے کھٹیا کھڑی ہوگی اور وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صفوان کے بیٹے کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا اور اس کے باپ کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ اس کے ہوش باختہ ہو گئے۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ بھئی کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے۔ بہرحال مکے کے اندر ایک ایسی ہلچل پیدا ہو گئی، سب پریشان تھے کہ بھئی ہمارا سارا مال لگا، ہماری ساری طاقت لگی، ہمارے سارے سردار وہاں پر پہنچے تھے، اس کے باوجود ہمیں شکست ہوئی، اس لیے وہ رونے اور چلانے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلام تھے، یہ ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے بھی ایمان قبول کیا تھا لیکن ظاہر ابھی نہیں کیا تھا، اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
ابو لہب کو کہ وہ جب اس نے یہ بات سنی، یہ خبر سنی، تو اس کے پیروں میں لرزہ آ گیا۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ گھسیٹتے ہوئے، پیروں کے بل چلتے ہوئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے وہ مکے کے کعبۃ اللہ کی طرف آیا۔ میں وہیں زمزم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ وہیں پر آیا اور آ کے وہ افسوس کرنے لگا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد الملک یہ بھی غزوہ بدر میں جا چکا تھا، یہ جب واپس آیا ہے تو اس نے اپنی عمر کی قسم دی اور کہا کہ ابو سفیان بتاؤ کہ وہاں ہوا کیا ہے؟ ابو سفیان بتاؤ، یہ صفوان، یہ جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے اس پہ یقین نہیں ہوتا، لیکن آپ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد الملک نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، وہاں میں نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا، نہ وہ زمین سے تھی، نہ وہ آسمان سے تھی، نہ وہ زمین سے تھی نہ وہ آسمان سے تھی، چتکبرے کی کلر کے کچھ سواری ان کے پاس تھی، گھوڑے ان کے پاس تھے، اس پہ وہ آئی اور آپ کی میری زبان میں اگر میں کہوں تو وہ یوں کہنے لگا کہ گاجر مولی کی طرح انہوں نے ہمیں کاٹا، جسے چاہتے وہ ختم کرتے، جسے چاہتے وہ قید کرتے، ان کے سامنے کسی کا بس نہیں چل رہا تھا، ایک عجیب مخلوق تھی۔ تو حضرت عبد الرافع فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے آواز دی کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی حمایت کے لیے آئے تھے، مدد کے لیے آئے تھے۔ جیسے حضرت ابو رافع نے کہا، ابو لہب نے حضرت ابو رافع کو اٹھا کر پٹکا، کہتے ہیں کہ خوب اس نے مجھے مارا، اتنا مارا کہ پتہ نہیں کب میری جان چلی جاتی۔ اسی اسنا میں میری بہن میرے پاس آئی اور مجھے بچانے کا بھی واقعہ عجیب سا لکھا ہے۔ ان کی بہن نے ابو سفیان کے سر پہ ایک ڈنڈے سے مارا جس سے وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، یہ لوگ یہاں سے چل دیے۔ تو ابو رافع یہ بات بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی دن بعد ابو لہب پر ایک ایسی بیماری آئی، اس بیماری کی وجہ سے وہ تڑپ کر مرا، اور وہ ایسا طاعون تھا کہ جس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ ابھی کچھ سال پہلے، 2 سال پہلے کورونا جو وائرس آیا تھا، ایسا وائرس تھا کہ جس کے اندر ہی آ جاتا اس کے قریب جانے کی کوئی کوشش نہ کرتا۔ اسی طرح کی کوئی بیماری تھی جو عرب میں اس وقت عام تھی، تو اس کو بھی وہ بیماری آ لگی جس کی وجہ سے اس کے قریب کوئی نہیں گیا، یہاں تک کہ 3 دن وہ اپنے ہی کمرے میں مرنے کے بعد بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی ابو لہب کے بچے بھی اس کو جانے اور چھونے سے انکار کر دیا۔ تو کم درجے کے جو غلام ہیں، میری آپ کی زبان میں سمجھیے میتھر جو ہوا کرتے ہیں، کم درجے کے جو غلام اور نوکر ہوا کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ تمہیں اتنے پیسے دیں گے، ابو لہب کی ناش کو لے جاؤ اور لے جا کر کہیں دور پھینک دو۔ ان لوگوں نے بھی انکار کیا، بڑی منت اور سماجت کی گئی، اس کے بعد وہ تیار ہوئے، لیکن ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے بمبوؤں سے، بڑے بڑے لکڑیوں سے انہوں نے اس کی ناش کو گھسیٹ کر لے جا کر جنگل میں پھینک کر آئے۔ بہرحال یہ ابو لہب کا یہ انجام تھا۔ اس انجام کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور دین کی طرف، اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ یہ جنگ بدر کا یہ جو واقعہ تھا یہاں تک کہ مکے کے اندر جب ان کی خبر پہنچی اور ان کے شکست کی خبر پہنچی تو ان کا کیا حال ہوا یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ ایک اعلان وہاں پر کیا گیا کہ کوئی بھی روئے گا نہیں، کوئی بھی چیخے گا اور چلائے گا نہیں، کوئی بھی نوحہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر ہم روئیں گے، چلائیں گے تو مسلمانوں کو خوشی ہوگی کہ ہم اپنے سرداروں پر رو رہے ہیں، ہم اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں، اس لیے کوئی روئے گا نہیں، چلائے گا نہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے یہ قانون بنایا لیکن وہ نہیں رہا، وہ ٹوٹ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مرحومین پر، اپنے اپنے مقتولین پر وہ رونے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم جانیں گے کہ مدینے میں جب لشکر واپس گیا تو مدینے کا کیا حال تھا، کس طرح کی خوشیاں تھیں، اسلام کی فتح کا کیا انداز تھا، آزو بازو کے جو ملک تھے، جو شہر تھے، ان لوگوں کو کن کو خوشی ہوئی تھی اور کن کو جلن ہوئی تھی، اور کیا کچھ آگے اقدامات ہوئے۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت تھا، مال غنیمت کی تقسیم کا کیا معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے جمعہ جاننے کی کوشش کریں۔